آج ہم بات کریں گے فاؤل بریتھ پر یعنی منہ سے آنے والی بدبو پر۔ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے اس کے طریقہ علاج کے لیے ایک زبردست میڈیسن پر جس کی مدد سے آپ منہ سے آنے والی بدبو سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ منہ سے بدبو آنے کی وجہ سے انسان کافی گلٹی محسوس کرتا ہے اور شرمندہ بھی ہوتا ہے اور لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، اور منہ سے بدبو آنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے اہم اور کامن وجوہات میں سے ایک اہم وجہ سٹمک کے مختلف مسائل یعنی معدے کے مختلف ڈیزیز ہوتی ہیں، جس میں خوراک کا مکمل انتظام نہ ہونا، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے بیکٹیریا کی گروتھ ہو جاتی ہے جو منہ سے بدبو آنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دانتوں کی اچھے طریقے سے صفائی نہ کی جائے یا اگر ماؤتھ السر، پائیوریا وغیرہ ہو تو بھی اکثر منہ سے اسمیل یعنی بدبو وغیرہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ سامعین، جو لوگ سگریٹ نوشی یعنی پان، نسوار وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا مختلف قسم کی ڈرگ یوز کرتے ہیں یا الکوہل وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، انہیں بھی اکثر منہ کی سمیل جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صبح اٹھنے پر اگر ہمارے منہ کا ذائقہ اور بو نارمل سے فرق ہو تو یہ صبح کے ٹائم کی نارمل کیفیت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لے لینا چاہیے کہ منہ سے بدبو آنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو لعاب بنانے والے غدود بھی سست ہو جاتے ہیں اور کم لعاب نکالتے ہیں۔ یہ لعاب اتنا کم ہوتا ہے کہ منہ میں موجود خوراک کے کچھ ذرات لعاب کم ہونے کی وجہ سے پوری طرح صاف نہیں ہو پاتے اور دانتوں کے درمیان چپکے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو تیزی سے پھیلنے کا موقع دیتی ہے۔ اس کے مزید بھی کچھ عناصر ہیں جو کہ منہ میں بدبو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، لہذا کھانا کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح سے خلال اور صاف کرنا چاہیے تاکہ خوراک کے ذرات باقی نہ رہیں، اور ہماری خوراک کے کچھ اجزاء یعنی سلفر وغیرہ بھی منہ سے بدبو آنے کا باعث بنتے ہیں۔ جی اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن پر جو PM کی 249 نمبر ڈراپ کی شکل میں ہے۔ یہ منہ سے بدبو آنے کی جتنی بھی علامات بتائی ہیں ان تمام علامات میں انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے چند دن کے ہی استعمال سے آپ کو منہ کی بدبو سے مکمل طور پر ریلیف مل جائے گا۔ یہ دوا منہ سے بدبو آنے والے تمام عناصر کا خاتمہ کرتے ہوئے نارمل سانس کو بحال کرتی ہے، بلکہ سامعین اس کے ساتھ اگر آپ ماؤتھ واش گلائکومول استعمال کریں تو جو منہ کی مختلف تکالیف کو دور کرنے میں آپ کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ماؤتھ واش اور اس ڈراپ کو ایک ساتھ استعمال کریں تو آپ 2 سے 3 دن میں ہی آپ کو اس کا واضح فرق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس ماؤتھ واش گلائکومول پر بھی ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے اس کے طریقہ استعمال اور اس کے فوائد پر بات کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے طریقہ استعمال کی۔ یہ ایک ڈراپ کی شکل میں ہے۔ آپ نے 15 سے 20 قطرے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کر صبح، دوپہر، شام کھانے کے 30 منٹ بعد استعمال کرنے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ ماؤتھ واش کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اسے صبح شام برش کرنے کے بعد یعنی اپنے دانتوں کی صفائی کرنے کے بعد تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کر غرارے کرنے ہیں۔ یہ آپ کو ملے گا کہاں سے؟ یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے آسانی سے مل جائے گا۔ اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ ڈراپ کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، یہ آپ کو تقریباً 120 کے راؤنڈ باؤٹ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سامعین، آپ اپنی نارمل لائف میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ساتھ میں سلاد، کچی سبزیوں کا استعمال بھی کریں جو منہ سے بدبو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اور سامعین، آپ کے مائنڈ میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب ہم ضرور دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔